جاتی ہے۔ امام شافعی نے کہا تھا بیٹی تیری آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تو آرام کر لیا کر، اس لیے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ امام شافعی کی بیٹی نے جواب دیا تھا اس میرے پیغام کو تختیے دل پر نقش کر کر لے جانا۔ آپ کی بیٹی اگر خرافات میں جا رہی ہے تو امام شافعی کی بیٹی کا واقعہ سنا دینا۔ میں جانتا ہوں مانتا ہوں کہ بیٹی اگر اپنے باپ سے محبت کرتی ہے تو کبھی اپنے باپ کی آنکھ میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی ہے، اور جب باپ اور بیٹی میں محبت ہوا کرتی ہے تو میرا رب اس کے والدین کو ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ دنیا نہیں دیکھتی ہے، اور جب مرتے ہیں تو دنیا والے اس کو رش کرتے چلے جاتے ہیں۔ امام شافعی کی بیٹی نے کہا حضور میں پورا دن نماز پڑھتی ہوں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں بستر پر جاتی ہوں، بستر پر لیٹ جاتی ہوں، اور جب میں میدان محشر کا منظر تلاش کرتی ہوں، آنکھوں میں بساتی ہوں، سوچتی ہوں کہ زمین تابے کی ہوئی، سورج سوا نیزے کا ہوگا، آسمان ٹھوٹات کا کر دیا جائے گا، اور گرمی کی وجہ سے دماغ ایسے کھل رہے ہوں گے جیسے چولہے پر ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے، اور خدا کی عدالت لگی ہوگی اپنا حضور، اور خدا کی عدالت جب لگی ہوگی وہاں پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء ہوں گے، ہمارے محسن محمد عربی بھی ہوں گے، اور اپنا حضور خدا کی عدالت میں وہیں پر آپ بھی بیٹھے ہوں گے۔ اگر حق تبارک و تعالیٰ نے کل میدان محشر میں مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ امام شافعی کی بیٹی میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو آرام کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو پوری رات جاگنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، سونے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ ابا حضور اگر امام شافعی کی بیٹی کہتی ہے حضور اگر رب نے مجھ سے میدان محشر میں یہ جواب طلب کر لیا تو میری وجہ سے میدان محشر میں خدا کی عدالت میں نبی کے سامنے آپ کی آنکھیں جھکتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ابا حضور میری محبت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے آپ کو شرمندگی کا دوپٹہ اوڑھنا پڑے، آپ کو نظریں جھکانی پڑے۔ میں جب میدان محشر کا منظر آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو آپ کی عزت کا مجھے خیال آ جاتا ہے، اور میں پوری رات جاگ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتی ہوں۔ آپ بتائیے آپ کی بیٹی کیا قرآن پڑھتی ہے؟ قرآن کیسے پڑھے گی جب آپ نے سکھایا ہی نہیں؟ نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی جب آپ نے سکھایا ہی نہیں؟ اور جب آپ قرآن سے دور ہیں، آپ نماز سے دور ہیں، تو آپ کی بیٹی کیا نماز پڑھ سکتی ہے؟ آپ کی بیٹی کیا قرآن پڑھ سکتی ہے؟ العلم نور۔ آپ اپنی بیٹیوں کو حافظہ بنائیے، قاریہ بنائیے، عالمہ بنائیے، مفتیہ بنائیے، وہ یہاں پر بھی سدھریں گی، اور یہاں پر سدھرنے کے بعد انشاءاللہ قبر میں بھی نور ہی نور ہوگا، اور جب ان کا جنازہ اٹھے گا تو ہر ایک انسان کی زبان پر ہوگا کہ اس کی بیٹی حافظ قرآن تھی، قاری قرآن تھی، عالم دین تھی، اپنے وقت کی مفتیہ تھی، اور حالات اس کی بیٹی کے لیے ہے، اس کی اولاد کے لیے ہے کہ کوئی دنیا کا انسان خاندان والا اس کی لڑکیوں کی طرف اپنی نظر کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ حالات تب بن سکتے ہیں جب آپ کی بیٹیاں قرآن کے سائے میں پڑے گی، جب آپ کی بیٹیاں، آپ کی اولاد حدیث کے سائے میں پڑے گی۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا آخر اپنی بچیوں کو پڑھائے کہاں، اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن کیسے بنائے، قاری قرآن کیسے بنائے، عالم دین کیسے بنائے؟ آپ دنیا کی تعلیم کی طرف تو بہت زیادہ توجہ آپ کی ہوتی ہے، دنیا کا
عالم، دنیا کا کوئی مفتی ہمیں نہیں کرتا آپ کو کہ آپ اپنے بیٹوں کو دنیا کی تعلیم نہ دو، بلکہ آج کے